اس وقت حضرت حسن تو فوت ہو چکے تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ یہ حیات تھے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ بڑے بعض صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابوبکر یہ حیات تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی یزید کی اور اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ دوسرے تھے حضرت عمر، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی اس فیصلے کو نہیں مانا۔ تیسرے تھے حضرت زبیر اشرف مبشرہ میں سے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بھی اس بات کو نہیں مانا۔ اس کے بعد حضرت عباس حضور کے چچا، ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی یزید کے ہاتھ پہ اور اس فیصلے کو نہیں مانا۔ اور پانچویں تھے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بہرحال جب دور گزرا، حضرت امیر معاویہ جب وصال ہوا، اس کے بعد اب باری یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر جو تھے یہ انتقال کر چکے تھے، باقی بچے 4 حضرات۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں بیعت کرنے سے، یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ان حضرات نے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ 3 عباد اللہ، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 حضرات تھے۔ اب ان میں سے بھی اختلاف ہوا آپس میں، 2 نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ غلط ہے لیکن ہم بیعت نہیں کریں گے یزید سے، یزید کے ہاتھ پہ، لیکن یہ اتنا بڑا کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے، کوئی غلط وہ نہیں ہے کہ اس پہ ہم جنگ کریں، اس پہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے ہمیں اختلاف ہے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب یہ مشورہ کرنے کے لیے یہ آئے مکہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ مکہ ہے۔ اب آ کے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، باقی 2 حضرات سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں اس معاملے کو۔ تو بہرحال لیکن دوسری طرف سے معاملہ یہ ہوا، اچھا یزید کی جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ قائم ہوئی تھی شام کے اندر، اور یہ حضرات تھے مکہ اور مدینہ میں۔ اب کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے اور تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے کہ بھائی حضرت حسین کو انہوں نے بلا رہے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، آپ خلیفہ ہوں گے۔ اب یہ بالکل وہ والی کہانی کہ یزید خلیفہ بن چکا تھا، کوفہ والے حضرت حسین کو خط لکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، آپ امیر المومنین بنیں گے۔ اب حضرت حسین نے سارے خطوط ان حضرات کے سامنے رکھ دی کہ بھائی اب کیا کہتے ہو۔ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ کوفی بے ایمان لوگ ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں، لیکن حضرت حسین نے سارے خطوط دکھائے تو کہا کہ ٹھیک ہے سفر کر لیتے ہیں اس واسطے۔ اچھا، یہاں پہ ایک ہمارے ہاں جو ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ کرنے گئے تھے، تو اگر جنگ کرنے گئے تھے تو مجھے بتائیں کہ پہلا سوال کہ جنگ کرنے گئے تھے کس سے؟ یزید سے۔ یزید کہاں تھا؟ تو شام میں تھا، وہ تو کوفہ کیوں گئے تھے جنگ کرنے میں؟ اور جنگ کرنے گئے تھے تو جنگ میں کیا اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ تو یہ جنگ کا سفر نہیں تھا، یہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے کہ بھائی کوفی بلا رہے ہیں مجھے، تو جا کے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک صحابی نے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس نے یا حضرت عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر نے، ان تینوں حضرات میں کسی ایک نے مشورہ دیا کہ خود نہ جائیں، پہلے آپ کسی ایک کو نمائندے کے طور پہ بھیجیں اور وہ جا کے وہاں پہ حالات کا جائزہ لیں، اور وہ جو تصدیق کر دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ جائیں۔ تو حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا پہلے کہ آپ جاؤ اور جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ اب مسلم بن عقیل کوفہ آئے، کوفہ والوں کو دیکھا، انہوں نے بولا کہ ہم تو بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے خط لکھا حضرت حسین کو کہ آپ آ جائیں، خطوط جس طرح سے آ رہے ہیں حالات بھی اسی طرح کے ہیں۔ اب یہ خط آیا، اب جب خط آیا تو انہوں نے دکھایا حضرت حسین نے باقی حضرات کو کہ اب کیا کہتے ہیں، آگے ٹھیک ہے وہ سفر کر لیتے ہیں۔ اب یہ حضرات یہاں سے چلے ہیں، مکہ سے چلے ہیں کوفہ۔ یہ تینوں بھی ساتھ ہیں؟ نہیں، یہ حضرات ساتھ نہیں تھے کیونکہ یہ بیعت کرنا چاہ رہے تھے حضرت حسین کی۔ اب یہ حضرت حسین اپنے قافلے کو لے کے، خاندان والوں کو لے کے یہاں سے چلے ہیں، کہاں پر؟ کوفہ جانے کے لیے۔
اب مسلم نقیل نے جو خط لکھ دیا تھا اس کے بعد یہاں سے نکل چکے ہیں. یہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے اسی وقت گورنر تبدیل ہو گیا. اب گورنر آیا ابن زیاد. اب ابن زیاد جو گورنر آیا تو اس کا تو ظلم پہلے سے بہت زیادہ مشہور تھا. اب اس نے لگایا ڈنڈا کہ کوئی بیعت نہیں کرے گا. اب سارے کوفی ڈر گئے کہ اگر ہم بیعت کریں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا. اس لیے انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے اب یہاں پہ مسلم نقیل بھی شہید ہو گئے. ان کو بڑے بے دردی کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے یہاں پہ کوفہ کے اندر کو شہید کر دیا. اب حضرت حسین اور یہ سارے خاندان والے جو یہ رستے میں جب آ رہے ہیں, اب ان کو رستے میں خبر ملی کہ مسلم نقیل جن کو میں نے یہاں بھیجا وہاں بھیجا تھا نمائندے کے طور پر, ان کو وہاں شہید کر دیا گیا ہے. تو اب جو چونکہ اسلام میں قصاص کا حکم ہے, بدلے کا حکم ہے, اب جو ایک سفر جو ہو رہا تھا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے, وہاں جا کے معاملات کو دیکھنے کے لیے, اب وہ سفر کس میں تبدیل ہو رہا تھا؟ قصاص کے بدلے ہیں کہ ہم نے خون کا بدلہ خون. اب اس کے اندر اس قافلے کے اندر مسلم نقیل کے بیٹے بھی موجود تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے بدلہ لینا ہے. اب حضرت حسین نے وہ ان کی شرافت کہ بھئی یہ سارے لوگ تو میری وجہ سے آ رہے تھے اور مسلم نقیل کو میں نے بھیجا تھا, تو اب وہ میری وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اپنے غیرت کے مطابق یہ مناسب سمجھا کہ واپسی نہ جایا جائے بلکہ اب وہاں جایا جائے اور جا کے اس معاملات کو دیکھا جائے, ان سے نپٹا جائے. اب یہ یہاں پہنچے. اب کوفہ والوں نے یہاں پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا, اور وہ جو بیعت انہوں نے کی تھی کوفیوں نے حضرت حسین سے جو بیعت کی تھی وفا کی مسلم نقیل کے ہاتھ پہ, وہ بیعت ان لوگوں نے ابن زیاد کے ڈر سے توڑ دی. اب یہاں پہ جب یہ حضرات آئے تو انہوں نے جب دیکھا تو کوفیوں نے تو بالکل الگ ہو گئے کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے ایسا. اب حضرت حسین نے جو ہے اپنی 3 شرطیں رکھی. تاریخ کے اندر اس بات کو چھپایا جاتا ہے بالکل خاص طور پر. حضرت حسین نے اپنی 3 شرطیں رکھی. اب وہاں سے ابن زیاد نے 1000 گھوڑ سوار کے ساتھ بھیج کے عمر بن سعد کو بھیجا. عمر بن سعد یہ حضرت حسین کے پاس آئے 1000 کا لشکر لے کے. تو حضرت حسین نے کہا کہ بھئی پورا واقعہ پورا معاملہ سامنے آیا, تو کہا کہ بھئی 3 شرطیں کہ پہلی چیز تو مجھے یہاں سے واپس جانے دیا جائے, کیونکہ کوفہ والوں کے لیے وہ تو آئے تھے, اور کوفیہ جو ہے کوفی جتنے تھے وہ سارے مکر چکے تھے. حضرت حسین نے کہا کہ بھئی مجھے واپس جانے دیا جائے, میں تو ان کی وجہ سے آتا ہوں, یہ مکر ہیں. دوسری شرط رکھی کہ مجھے یزید سے ملوایا جائے, میں براہ راست اس سے بات کروں گا, میں خود اس کو دیکھوں گا. تو یہ روایت کے اندر جو الفاظ درج ہیں کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا, تو یہاں پہ یہ مراد یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا, کیونکہ تو یہ تحقیق کر رہے تھے اس مسئلے پہ, اور باقی حضرات سے تو مشورہ کرنا باقی تھا. عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عباس کہ بیعت کرنی ہے نہیں کرنی ہے. حضرت حسین نے کہا تھا کہ میں وہاں جا کے معاملہ خود دیکھوں گا یزید کے ساتھ اپنا, تو لہٰذا مجھے براہ راست اس سے ملوایا جائے. تیسری شرط یہ رکھی کہ مجھے اسلامی سرحد پہ بھیج دیا جائے, میں وہاں جہاد کروں گا, میں جانا ان کفار جانا ہے. لیکن ان بدبختوں نے تینوں میں سے کوئی شرط نہیں مانی. اب عمر ابن سعد یہ جو تھے یہ آئے واپس ابن زیاد کے پاس. اب یہاں پہ ان کا لہجہ ہو گیا حضرت حسین سے متعلق. تو کہا کہ بھائی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 3 شرطیں رکھ لیں, یا تو ہم یہ واپس جانے دیں مدینہ, یا یزید سے ملاقات کرا دیں, یا اسلامی سرحد پر ان کو بھیج دیں جہاد کے لیے. اب یہاں پہ جو ابن زیاد تھا, ابن زیاد اچھا گورنر کون تھا؟ یہ ابن زیاد. اب یہاں سے عمر ابن سعد کا لہجہ ہوا نرم. اب ان کی مجلس میں ایک بندہ اور بڑا ایک بے ایمان بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا شمر ابن ذوالجوشم. اس نے کہا ابن زیاد کو کہ نہیں واپس نہیں جانے دو ان کو, واپس مت جانے دو ان کو. واپس جانے دیے تو یہ پھر کل کو دوبارہ اور زیادہ بندے کر کے لے کے آئے گا ہمارے خلاف, اور ہماری حکومت کے خلاف آ کے کھڑا ہوگا, لہٰذا اس کو واپس جانے مت دو. تو پھر یہاں سے یہ ہوا کہ عمر بن سعد کو ابن زیاد نے ہٹایا, اور شمر کو جو ہے اس نے گھوڑوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ یہاں پر امام حسین کے پاس بھیجا, اور پھر پورا یہ کربلا کا واقعہ پھر پیش آیا. تو اس لشکر کے اندر ایک بندہ تھا حر, جو حضرت حسین کے خلاف تھا. تو وہ حر کھڑا ہوا, اس نے بولا کہ 3 شرطیں حضرت حسین نے رکھ دی ہیں, اب کیا غلطی ہے, اب کیا معاملہ بچتا ہے باقی کہ ہم ان سے لڑیں؟ اب تو کوئی بات نہیں بچتی ہے, اور تم جس سے لڑ رہے ہو اس کو دیکھو وہ ہے کون, وہ حضور کا نواسا ہے, وہ اور جنت کے شہزادوں کا سردار ہے وہ, اور تم اس کے متعلق کہہ رہے ہو ہم جا کے ان سے لڑیں. تو لہٰذا میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ حر نے اپنے گھوڑے کو وہاں سے لگام دی, اور سیدھا کر کے حسین قافلے میں آ کے مل گیا. اس کے بعد پھر پورا یہ معاملہ ہوا, اور یہ کربلا کا معاملہ ہوا. اس کے بعد جب سر مبارک شہید ہوا, اچھا معاملہ یہاں پہ یہ ہوا
کہ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے جنتی ہیں، بڑے سے صحابی سے لے کر ابو بکر صدیق سے لے کر ایک وہ صحابی جو بالکل آخری وقت پہ ایمان لائے یا ایمان لانے کے بعد صرف ایک نماز پڑھی اور شہید ہو گئے یا وفات پا گئے، وہ سارے صحابہ بخشے ہوئے ہیں، جو قرآن کی آیات موجود ہیں اور پوری امت کے اس بات پہ اجماع ہے۔ تو صحابہ کی نیت پہ شک کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہادی خطا ہوئی ہے، جس طرح ہم یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین، اس کے اندر حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، اور حضور کی حدیث ہے کہ میری امت کے اندر جب اختلاف ہو تو جو اجتہادی حق پر ہو اس کو 2 ثواب ہیں، اور جو اجتہادی خطا پر ہو اس کو 1 ثواب ہے۔ تو اس متعلق اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس جنگ میں اجتہادی خطا پہ تھے۔ اسی طرح یزید سے متعلق اس کو جانشینی دینا یہ خطا تھی۔ اب یہاں پہ کربلا کے اندر اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں پہ ایک خطا حضرت حسین سے ہوئی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اور زیادہ اس معاملے کے اندر بگاڑ پیدا ہوئی۔ جب انہوں نے 3 شرطیں رکھ دی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، میں یزید سے مل لوں اور مجھے سرحد پہ بھیج دو، اس کے بعد انہوں نے کوفی جو تھے وہ صرف سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، لڑنے کے مخالف پہ نہیں آئے تھے۔ لڑنے والے تو وہ آئے تھے جو ابن زیاد کا لشکر تھا۔ اب یہ کوفی کس طرح سے ہوئے، معاملہ یہ ہو کہ حضرت حسین نے کوفیوں کو مخاطب کیا اور سارے خطوط دکھائے اور مخاطب کر کے بولا کہ تم لوگوں نے تو مجھے خط لکھے تھے، تم لوگوں نے تو مجھے بلایا، تو تمہارے کہنے میں تو یہاں پر آیا ہوں، تم نے تو کہا تھا کہ یہاں پر آپ آئے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے یزید کو، اور اب میں تمہارے کہنے پہ آیا اور اب تو تم سب قدم کر رہے ہو۔ حضرت حسین نے وہ سارے خطوط ان کو دکھائے۔ اب انہیں یہ ڈر لگ گیا تھا کہ یہ خطوط اگر یزید تک پہنچ گئے تو پھر تو ہماری خیر نہیں، تو اب اس لیے یہ خاص طور پہ ان کے لشکر میں ملے اور اس سانحہ کربلا کو پورا انجام دیا۔ ایک مشہور بات بھی سنی ہوگی کربلا کے حوالے سے کہ خیموں کو آگ لگائی تھی، خیموں کو آگ لگا دی تھی، وہ اس کی وجہ یہی تھی، خیموں کے اندر خطوط تھے، تو اب خط کسی کے ہاتھ میں نہ آئے، یزید تک نہ پہنچے، اس لیے ان کوفیوں نے خیموں کو آگ لگائی تھی۔ پھر بہرحال جب یہ واقعہ پورا ہو چکا، اس کے بعد حضرت حسین کا سر مبارک جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، جب ابن زیاد دربار میں جب کٹا ہوا سر پیش کیا تو یہ بدبخت انسان اپنی چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے اس وقت حضرت حسین کی داڑھی مبارک یہ اس پہ مہندی لگی ہوئی تھی، تو یہ چھڑی اس ہونٹوں پہ مار رہا تھا۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ارقم ہے، یہ اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے تھے، یہ کھڑے ہوئے اس وقت ابن زیاد کے دربار میں، تو کہا کہ اے بے ایمان اپنی چھڑی یہاں سے حضرت حسین کے ہونٹوں سے ہٹا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا حشر بھی پھر وہی ہوا ابن زیاد کا، جس جگہ اس نے حضرت حسین کا سر رکھا تھا، ایک وقت آیا کہ ابن زیاد کا بھی سر اسی جگہ رکھا ہوا تھا۔ مختار ثقفی ایک بندہ تھا، انہی کے اس کے گروہ کا تھا جو کربلا کے اندر شامل تھا، اس نے سر قلم کیا تھا ابن زیاد کا، اور پھر مختار ثقفی کا بھی سر قلم کیا کسی اور بندے نے، اور اس کا سر بھی اسی جگہ پر آیا تھا۔ پھر بہرحال یہاں سے یہ لشکر پورا گیا شام یزید کے پاس۔ اب یزید کے پاس جب یہ لشکر گیا تو ایک بات ہمارے یہ بھی کہا جاتی ہے کہ اہل بیت نے اپنے سروں سے چادر اتار دی تھی، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کے اندر حضرت زینب بھی تھی، اور حضرت زینب تھی حضرت فاطمہ کی بیٹی۔ حضرت فاطمہ وہ جنہوں نے کہا تھا، وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، کہ میرے جنازے کی چادر پہ کسی نامحرم کی بھی نظر نہ پڑے۔ حضرت زینب ان کی بیٹی تھی، اور ان کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے سر سے چادر اتار دی تھی، اپنے بال نوچے تھے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور حضرت زینب کا جو وہاں کا خطبہ تھا وہ کتابوں کے اندر ہے، موجود ہے، اور اہل سنت کے یہاں بھی، اہل تشیع حضرات کے بھی یہاں وہ خطبہ موجود ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا تھا کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کہا تھا کہ کوفہ والوں تمہارے کہنے پہ ہم لوگ آئے تھے، اور تم لوگوں کو ذرا بھی کوئی غیرت تم لوگوں کو نہیں جاگی، تم لوگوں کو تھوڑا بھی احساس نہیں ہوا کہ میرا بھائی قرآن کا حافظ تھا، میرا بھائی قرآن کا قاری تھا، قیامت تک تمہارے اندر نہ کوئی قرآن کا حافظ ہوگا نہ کوئی قرآن کا قاری ہوگا۔ اور ان کوفیوں نے کربلا کے بعد اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا تھا کہ ہائے حسین ہم نے یہ کیا کیا، ہائے زینب ہم نے یہ کیا کیا۔ تو اس وقت حضرت زینب نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے، کوفہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرا بھائی قرآن کا حافظ تھا، تو قیامت تک اللہ ایسا کرے قیامت تک تم میں کوئی حافظ نہ ہو، میرا بھائی قرآن کا قاری تھا،
قیامت تک تم میں کوئی قرآن قاری نہیں ہوگا، اور آج بھی نہ کوئی حافظ ہے نہ کوئی قاری ہے۔ جو قاتلان حسین ہیں ان میں نہ آج کوئی حافظ آپ کو ملتا ہے نہ کوئی قاری ملے گا۔ تو یہ حضرت زینب کی بد دعا ہے۔